الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ محترم علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق اور مالک۔ درود و سلام نادل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد مجھے آج کے اس اجلاس میں اخلاق حسنہ کے عنوان پر مختصر گفتگو کرنی ہے۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے اس مجلس کے انعقاد کا جو مقصد ہے کہ دارالمنان کی ایک طالبہ نے قرآن مجید کو مکمل طور سے حفظ کر لیا ہے، تو اس مقصد کے تحت میں اس طالبہ کو مبارکبادی دینا چاہوں گا جس نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ یہ انسانی زندگی میں بڑی سعادت کی بات، یہ ہر کسی سے ممکن نہیں ہے، اور ہر آدمی قرآن مجید کو یاد کرنے کا اہل ہوتا بھی نہیں۔ جو لوگ روئے زمین پر قرآن مجید کا حفظ کر لیے وہ بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کو، اس طالبہ کو میں مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اس لڑکی پر، اس طالبہ پر جن معلمات نے، اساتذہ نے محنتیں کی ہیں، ان کے لیے بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے ہی محنتوں سے، کوششوں سے اس لڑکی کا قرآن مجید کو یاد کرنا، حفظ کرنا ممکن ہو پایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ذمہ داران دارالمنان لتحفیظ القرآن کے حق میں بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کی جوانی کے عالم میں ایک دینی ادارہ قائم کرنے کی فکر کی اور اس کو قائم کیا۔ اور ہم اور اب جانتے ہیں کہ اس موجودہ پرفتن دور میں انسان کا اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کرنا کتنا مشکل ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں دینی باتیں ہوتی ہیں وہاں سننے کے لیے جلدی لوگ آتے نہیں ہیں، جہاں دینی جلسے ہوتے ہیں، دینی اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پر جلدی لوگ وقت نکال کر آتے نہیں ہیں۔ ایسے دور میں کچھ نوجوانوں کا اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنا، دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے کوششیں کرنا، یہ واقعی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور اسی بات کو ایک شاعر نے کہا تھا کہ عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نوجوانوں میں یہ ایک عقابی روح پیدا ہونا، ایک ان کی زندگی میں ایک جذبہ پیدا ہونا، یہ در حقیقت ان کے آخرت کی کامیابی کا مژدہ ہے۔ اور جب انسان جوانی میں دین سے جڑ جاتا ہے تو دین کے بڑے بڑے کام آسانی سے کر لیتا ہے۔ برکیف وقت مختصر ہے، میں ان نوجوانوں کے حق میں بھی مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا جو اپنی نوجوانی کے عالم میں دین کے ادارے قائم کیے اور وہاں سے لڑکے لڑکیاں حافظ قرآن بن کر نکل رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی مبارکبادی کے لائق ہیں۔ برکیف حضرات، آج دین کا ماحول اتنا کمتر سمجھا جا رہا ہے، اتنا معمولی سمجھا جا رہا ہے
کہ انسانی زندگی میں ہر چیز کے لیے وقت ہے، صرف دین کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، دین کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اور یہیں سے میں اپنا عنوان شروع کرنا چاہوں گا کہ جو اخلاق حسنہ پر مجھے بولنا ہے وہ اخلاق حسنہ یہی تو ہیں۔ اخلاق حسنہ کا مطلب انسان کے زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ اور اس کا جو معیار ہوتا ہے اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے، اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ اور معیار بتلانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، سنو میں اس دنیا کے اندر جو مبعوث کیا گیا ہوں، جو مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کا بڑا مقصد، اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ میں مکارم اخلاق کو دنیا کے اندر رائج کروں، پھیلاؤں۔ یہ نبوت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا بنیادی مقصد تھا، اخلاق حسنہ۔ اور اخلاق حسنہ اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث کیے گئے اور آپ اپنا مقصد اخلاق حسنہ بتلایا تو اپنی زندگی میں ویسے اخلاق لوگوں کے سامنے پیش بھی کیے، ویسے اخلاق لوگوں کو دکھلائے، ویسے لوگ ان اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کیا اور اپنی پوری زندگی اسی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے گزاری، پوری زندگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں یہ کہا گیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ یہ بات حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کا بیان ہی نہیں دیے، اخلاق حسنہ کو صرف بتلائے نہیں بلکہ خود اپنی زندگی میں ان اخلاق کو آپ نے اپنایا، اپنی زندگی کو سنوارا۔ اس کی شہادت خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، انک لعلی خلق عظیم، اے نبی واقعی آپ اخلاق حسنہ کے اونچے درجے پر فائز، آپ اخلاق حسنہ کے اونچے درجے پر فائز ہیں، اسی لیے لوگ آپ کے اطراف جوق در جوق جمع ہوتے ہیں، آپ کی نفرت دل میں رکھتے ہوئے آپ سے ملاقات کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی تلاوت سننے کے لیے، قرآن کریم کو سننے کے لیے اندھیروں میں آ جاتے ہیں، اندھیروں میں آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے اخلاق کا نتیجہ تھا، یہ آپ کے اخلاق حسنہ کا نتیجہ تھا کہ آپ کے اطراف لوگ دن بدن جمع ہوتے گئے۔ تو حضرات، جہاں اخلاق حسنہ بعثت کا بنیادی مقصد تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کو اپنائے، وہیں پر جو لوگ اپنی زندگی میں اخلاق حسنہ کو اپناتے ہیں ان کی شہادتیں اور ان کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اخلاق حسنہ کے ایک درجے پر فائز ہوتے ہوئے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، دیکھو ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ملیں گے، بہت سارے لوگ دیکھنے میں آئیں گے جو اپنے آپ کو مومن کہیں گے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، اس کا اعلان بھی کریں گے، اس کا اظہار بھی کریں گے، لیکن ایمان میں اسلام میں اگر کسی کو کامل دیکھنا ہے، مکمل دیکھنا ہے تو اس کے اخلاق پر نظر ڈالو، اس کے اخلاق پر نظر ڈالو۔ اگر کوئی شخص اخلاق حسنہ کا مالک ہے تو ایسی صورت میں اس کا ایمان کامل اور مکمل ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان کا اقرار کرنے کے بعد، ایمان کا اعلان کرنے کے بعد بد اخلاق رہتا ہے، بد اخلاقی کا ثبوت دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ایمان کامل و مکمل نہیں ہے۔
آپ نے فرمایا اکمل الناس مؤمنن، لوگوں میں ایمان کے اعتبار سے کامل اور مکمل احسنہم خلقا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق کا مالک ہوتا، جو لوگوں کے درمیان رہ کر اپنے اخلاق کو اچھے رکھتا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے، وہی کامل مومن ہے، اور اسی کا ایمان اللہ کے پاس ایک مقام رکھتا ہے اور اسے کامیابی دلاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی اگر ہم بد اخلاق رہیں گے، اللہ کے پاس ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے۔ آج لوگ اخلاقیات پر توجہ بہت کم دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنی زندگی میں توحید 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 کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں اپنی زندگی میں امام 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 کہتے ہوئے چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں اولیاء 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 یہ کہتے چل رہے ہیں، لیکن نہ توحید کہنے والے اخلاقیات پر توجہ دیتے ہیں، نہ امام کہنے والے اخلاقیات پر توجہ دیتے ہیں، نہ اولیاء کہنے والے اخلاقیات پر توجہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، لوگوں کو جنت میں لے جانے والی چیز یا سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ لوگ کس بنا پر جنت میں جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں، تقوی اللہ و حسن الخلق، جس کے اندر تقوی اور اچھے اخلاق ہوں، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ آج توحید کا نام لے کر، آج عقیدے کا نام لے کر جس میدان میں بھی آپ چلے جائیں اور یہ عقیدہ رکھیں، یہ ایمان رکھیں، ہمارا عقیدہ درست ہے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن انسان کے اعمال جب تولے جائیں گے، ترازو میں رکھے جائیں گے، تو اس وقت اس کے نیکیوں میں، اس کے اعمال میں، ترازو کے اندر جو چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی، سب سے زیادہ بھاری ہوگی، وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اب جس انسان کے پاس اخلاق حسنہ نہ ہو، جس کے اندر اچھے اخلاق نہ ہو، وہ جنت کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ ایک حدیث میں کہا گیا، جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیز اچھے اخلاق، اور ایک حدیث میں کہا گیا کہ ترازو میں سب سے بھاری، سب سے زیادہ وزنی چیز اخلاق حسنہ۔ تو حضرات، آج ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر اخلاق حسنہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں ایک دو مثالیں اخلاق حسنہ کی دے کر اپنی بات ختم کروں گا کہ ہم اخلاق حسنہ کو اگر دیکھنا چاہیں، جاننا چاہیں کہ ہمارے اخلاق کیا ہیں، یہ اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اپنی زندگی میں اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اس کی وضاحت اور آیات میں کی گئی، بہت سارے آیات میں اس کی وضاحت کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ حسن اخلاق سے پیش آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، نرمی سے گفتگو کرے، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھے، ان کو آنکھ نہ بتائے، ان کو جواب نہ دے، ان کو گالی نہ دے، ان کی اطاعت و فرما برداری سے انکار نہ کرے، منہ نہ موڑے، بلکہ اپنے والدین کو اللہ کی اطاعت کے دائرے میں رہ کر جس حد تک خوش کر سکتا ہے اس حد تک خوش کرنے کی کوشش کرے۔ آج ہم اولاد کا والدین کے ساتھ معاملہ دیکھتے ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہماری اولادیں اپنے ماں باپ کو کس قدر جواب دیتی ہیں، کس قدر ڈراتی ہیں، ڈانٹتی ہیں، اور انہیں
اپنی بات منوانے پر مجبور کرتی ہیں۔ آپ کے اندر بھلے ایمان ہوگا لیکن ماں باپ کے ساتھ اگر یہ سلوک ہے، یاد رکھیے وہ ایمان ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تم ماں باپ کو غصہ کرنا تو الگ، ڈانٹنا تو الگ، جب ماں باپ کچھ کام کرنے کا حکم دے تو اپنی بیزارگی کا اپنے پیشانی پر مظاہرہ بھی نہ کرو، پیشانی کے بل بھی نہ چڑھاؤ، کیا میرے ماں نے کہہ دیا، کیا میرے باپ نے کہہ دیا، بیزارگی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی مثال۔ اسی طرح اپنے اسلامی بھائیوں سے اگر آپ حسن سلوک سے پیش آنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے یہ کام یہ کریں کہ آپ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملیں مسکراتے ہوئے ملیں، مسکراتے ہوئے ملیں۔ یہ اخلاق حسنہ کا ایک درجہ بتلایا گیا، ایک معیار بتلایا گیا، اور جو شخص اپنے بھائی کو ملتا ہے سلام کرے اور مسکراتے ہوئے ملے، یہ اخلاق حسنہ میں سے ایک چیز، اخلاق حسنہ میں یہ چیز شامل۔ اسی طرح اخلاق حسنہ میں یہ چیز آنے کی ضرورت ہے، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی ہمیں بتلائیے کہ کون سی چیز انسان کو جہنم میں لے جائے گی، کون سی چیز لے جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کی طرف اشارہ کیے، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، ایک زبان اور شرمگاہ۔ انسان زبان کو اسلامی طریقے سے استعمال کرتا ہے تو اللہ کے نبی اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اپنی زبان کو اسلامی طریقے سے ہٹ کر استعمال کرتا ہے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق جو اس امت میں سب سے اونچا درجہ، سب سے اونچا مقام رکھنے والے صحابی ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے تنہائی میں جاتے تو اپنی زبان کو لے کر مروڑ لیتے، اپنی زبان کو مروڑ لیتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی زبان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی تو ہے جو ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے جاتی ہے، جہنم کی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ برکہ حضرات، وقت بلکہ مختصر نہیں بلکہ ختم ہو چکا ہے، 1-2 منٹ میں اپنی بات میں ختم کروں کہ اس وقت ہمیں اخلاق حسنہ کا مظاہرہ جس انداز میں کرنا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچائی کا پابند بنائیں، سچائی کا پابند بنائیں۔ ہم میں کا ہر آدمی گھر میں، دوستانے میں، پڑوسیت میں، تجارت میں، ہر جگہ پر سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ جھوٹ یہ اخلاق حسنہ میں سے نہیں ہے، سچائی اخلاق حسنہ میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاجر کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں التاجر الصادق الامین مع الصبرۃ الکرام البررہ، وہ تجارت کرنے والا جو سچائی کو لازم پکڑتا ہے، جو امانت داری کو لازم پکڑتا ہے، کل قیامت کے دن بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ آج ہمیں سچائی کو لازم پکڑنا ہے، جھوٹ عام ہو چکا ہے۔ جھوٹ انسان بیوی سے بولتا ہے، والدین سے بولتا ہے، دوستوں سے بولتا ہے، پڑوسیوں سے بولتا ہے، تجارت میں بولتا، ہر جگہ جھوٹ۔ سچائی کو لازم پکڑیں، اور اسی طرح ہم اپنی زبان کو کسی کی غیبت کرنے میں استعمال نہ کریں۔ کسی کی غیبت کہتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو۔ آج یہ معاملہ زیادہ ہے، سامنے ہم مسکراتے ہیں، منافقانہ ہنسی ہوا کرتی ہے ہماری، ہم سامنے مسکراتے ہیں لیکن جب اس بھائی وہ شخص ہم سے چلا جاتا ہے اس کی برائی کرنے لگتے ہیں۔ حضرات، ہم اپنی زبان کو غیبت سے بچائیں، یہ اخلاق حسنہ میں سے نہیں ہے ہم کسی کی غیبت کریں، اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کریں۔ اسی طرح اخلاق حسنہ میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کی چغلی کریں، اس کی بات اس کو پہنچا دیے، اس کی بات اس کو پہنچا دیے، اور یہاں کی بات وہاں لے جا کر فتنہ پیدا کر دیے، وہاں کی بات لا کر یہاں لائے اور فتنہ پیدا کر دیے۔ یہ اخلاق حسنہ میں سے نہیں ہے۔ اخلاق حسنہ میں سے یہ ہے کہ ہم سچائی کو لازم پکڑیں، سچائی کے پابند بنیں، اور اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں، اپنے آپ کو چغل خوری سے بچائیں۔ اس طرح سے ہم
اخلاق حسنہ کو اپنا سکتے ہیں، ہم اخلاق حسنہ کے دائرے میں آ سکتے ہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں مجھے جو باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر اخلاق حسنہ اختیار کرنے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔